السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں تعلیم کی بنیادوں کو پرکھنے کے لیے ایک بہت بڑا جائزہ لیا گیا جسے فاؤنڈیشنل لرننگ اسٹڈی یا FLS کہتے ہیں۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ تو آئیے شروعات ایک سادہ سے لیکن بہت گہرے سوال سے کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا ہوگا اگر ایک 9 سال کا بچہ ایک معمولی سی کہانی بھی نہ پڑھ پائے؟ یہ سوال ہی بنیادی تعلیم کی اہمیت کو سامنے لے آتا ہے۔ اور یہی سوال ہمیں ہمارے پہلے حصے کی طرف لاتا ہے، یعنی تیسری جماعت کا چیلنج۔ آخر یہ بنیادی مہارتیں اتنی ضروری کیوں ہیں؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو یہ بنیادی تعلیم یا فاؤنڈیشنل لرننگ آخر ہے کیا؟ بہت سادہ الفاظ میں، یہ وہ صلاحیت ہے کہ ایک بچہ اپنی کلاس کے مطابق کسی تحریر کو سمجھ کر پڑھ سکے اور حساب کتاب کے بنیادی سوالات اعتماد سے حل کر سکے۔ یہ سمجھیں کہ یہ آگے کی ساری تعلیم کے لیے ایک بنیاد ہے۔ اور معاملہ یہاں بہت سنگین ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر تیسری کلاس تک یہ بنیادی چیزیں نہیں آتی تو بچے پیچھے رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کے لیے آگے کچھ بھی نیا سیکھنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ اصل میں یہ وہ سٹیج ہے جہاں بچے پڑھنا سیکھنے سے سیکھنے کے لیے پڑھنے کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس چیلنج کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہندوستان نے قومی سطح پر ایک بہت بڑا قدم اٹھایا، جسے نپن بھارت مشن کا نام دیا گیا۔ اب جیسا کہ یہ ٹائم لائن دکھا رہی ہے، یہ کوئی عام منصوبہ نہیں بلکہ ایک باقاعدہ حکمت عملی ہے۔ جولائی 2021 میں مشن شروع ہوتا ہے، پھر مارچ 2022 میں پہلا فاؤنڈیشنل لرننگ اسٹڈی یعنی FLS کروایا جاتا ہے، اور 2026-27 تک کا ایک واضح ہدف رکھا گیا ہے کہ ہر بچہ بنیادی لکھائی پڑھائی اور حساب کتاب میں ماہر ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا ملک اتنے بڑے مشن پر اپنی کارکردگی کو جانچے گا کیسے؟ یہیں پر فاؤنڈیشنل لرننگ اسٹڈی یعنی FLS کا کردار سامنے آتا ہے۔ FLS کو آپ تیسری جماعت کے طلباء کی بنیادی صلاحیتوں کا ہیلتھ چیک اپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ہندوستان میں اپنی نوعیت کی پہلی اتنے بڑے پیمانے پر کی جانے والی اسٹڈی ہے جو یہ دیکھتی ہے کہ ملک بھر کی کلاس رومز میں اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ اب اس اسٹڈی کی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ خواندگی یعنی لٹریسی کو کتنے حصوں میں توڑ کر دیکھتی ہے۔ یہ صرف یہ نہیں دیکھتی کہ بچہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں، بلکہ یہ زبان کو سمجھنے، آوازوں کو پہچاننے، الفاظ کو ڈیکوڈ کرنے، مطلب سمجھنے اور روانی سے پڑھنے جیسی صلاحیتوں کو بھی جانچتی ہے۔ اور بالکل یہی گہرائی ہمیں حساب یعنی نیومریسی میں بھی نظر آتی ہے۔ یہ صرف جمع تفریق تک محدود نہیں، بلکہ نمبروں کی پہچان، ضرب تقسیم پیمائش، فریکشنز اور یہاں تک کہ پیٹرنز اور ڈیٹا کو سمجھنے کی صلاحیت کو بھی پرکھتی ہے۔ تو آخر ILS دوسرے ٹیسٹوں سے اتنا الگ کیوں ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بچوں کی صلاحیتوں کی زیادہ درست تصویر کیسے پیش کرتا ہے۔ دیکھیں، FLS کا طریقہ روایتی امتحانات سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں ایک ٹرینڈ شخص ایک بچے سے الگ الگ بات کرتا ہے اور ٹیبلٹ پر زبانی طور پر سوالات پوچھتا ہے۔ یہ کوئی گروپ میں بیٹھ کر دیا جانے والا تحریری امتحان نہیں ہے۔ اب یہ جو موازنہ ہے نا، اس سے بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ FLS کا فوکس صرف اور صرف تیسری جماعت کی بنیادی پڑھائی اور حساب کتاب کی مہارت پر ہے، جبکہ جو دوسرا سروے ہے NAS، وہ تمام جماعتوں اور مضامین کو ایک ساتھ دیکھتا ہے۔ تو اس طرح سمجھ لیں کہ FLS ایک مائکروسکوپ ہے جو بہت قریب سے دیکھتا ہے، اور NAS ایک وائڈ اینگل لینس کی طرح ہے جو دور سے پوری تصویر دکھاتا ہے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ FLS بالکل واضح معیار طے کرتا ہے کہ اچھا کسے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ تیسری جماعت تک ایک بچے کو ایک چھوٹی کہانی پڑھ کر اس کے سادہ سوالوں کے جواب دینے کے قابل ہونا چاہیے۔ لیکن صرف ڈیٹا اکٹھا کرنا تو پہلا قدم ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ یہ ڈیٹا طلباء کی زندگیوں میں حقیقی تبدیلی کیسے لاتا ہے۔ اس کے لیے تلنگانہ کی مثال دیکھتے ہیں۔ FLS کے ڈیٹا کی بنیاد پر استاذہ طلباء کو ان کی ضرورت کے مطابق مختلف گروپس میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ یہ ماڈل دکھا رہا ہے، کچھ بچے پرفارمرز ہیں جو خود اچھا کام کرتے ہیں، کچھ پیئر لرنرز ہیں جو ساتھیوں سے سیکھتے ہیں، اور کچھ کو استاد کی خاص مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی ڈیٹا تلنگانہ جیسی ریاستوں میں اساتذہ اور انتظامیہ کو ایک واضح ایکشن پلان دیتا ہے۔ وہ کمزور بچوں کے لیے اضافی کلاسیں شروع کرتے ہیں، انہیں پریکٹس کے لیے مواد دیتے ہیں، موک ٹیسٹ سے ان کی کارکردگی دیکھتے ہیں، اور پھر میٹنگز میں ان نتائج پر بات کرتے ہیں تاکہ مزید بہتری لائی جا سکے۔
اصل مقصد صرف ٹیسٹ لینا نہیں ہے بلکہ کلاس روم کے ماحول کو بدلنا ہے۔ اس میں ورک بکس کا صحیح استعمال، بچوں کا ایک دوسرے کو سکھانا اور والدین اور اساتذہ کی ایسی میٹنگ شامل ہیں جن میں صرف بنیادی مہارتوں پر بات ہو۔ تو آخر میں بات صرف پیمائش یا ناپ تول کی نہیں ہے۔ FLS کا اصل مقصد ایک ایسا نظام بنانا ہے جہاں ہر بچے کو اپنا تعلیمی مستقبل مضبوط کرنے کا برابر موقع ملے۔ اور یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا واقعی صحیح ڈیٹا ہر طالب علم کے لیے ایک مضبوط بنیاد کھڑی کر سکتا ہے؟